میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کتاب دیکھ رہا تھا سن 62 میں. تو ایک حاجی صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. سفید ریش بوڑھے آدمی تھے. اردو میں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو, کیا کرتے ہو, کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں, پاکستان سے آیا ہوں. تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہو. میں نے کہا دین پڑھتا ہوں. تو ہنس پڑے. میں نے کہا بابا جی کیوں ہنس. تو اس نے کہا لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ لوگ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ شخص حج کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنے دین کے بارے میں یہ سوچ اور خیال ہے. میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ حج فرض ہے اور یہاں کون سی ذات دفن ہے, ان کی تعلیمات, ان کے معجزات کس سے سن چکے ہیں آپ. لیکن میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ بابا جی وہ چاند پہ چڑھ گئے, آپ سورج پہ چڑھ جائیں. اگر کسی مولوی نے آپ کا پیر پکڑا تو واقعی وہ مولوی مجرم ہوگا. میں نے کہا کہ ہماری جماعت نے اپنا کام نہیں چھوڑا, آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا. ہماری جماعت سے میرا مقصود آپ حضرات علماء کرام ہے. علماء کرام کا کام اس دین اور اس علم کا سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور جس کے لیے 104 کتابیں نازل ہوں گے. العلم ما جاء من فوق, علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام میراث نبوت سیکھنا اور سکھانا ہے. اس علم مبارک کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. تو اس وقت آپ تمام دنیا میں برگزیدہ لوگ ہیں. جن باتوں سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اس لیے آپ کے علم اور آپ کو اور اس علم کی برکت سے آپ کو سب سے برگزیدہ مخلوق قرار دیا گیا ہے. تو آپ اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مخلوقات میں شمار. خدا کی قسم اللہ نے بادشاہوں کو اپنا برگزیدہ نہیں کہا, وزیروں کو نہیں کہا, چودھریوں کو نہیں کہا, ملکوں, نوابوں, امینیز اور ناظمان ان کو نہیں کہا. کتاب والوں کو اپنا چنا ہوں, اپنا منتخب شدہ, اپنا لاڈلا قرار دے چکا.